بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرکٹ پاکستان کا موسٹ فیوریٹ سپورٹس ہے اور پی ایس ایل کا تو لوگوں کو انتظار رہتا ہے، لیکن اس مرتبہ جب پی ایس ایل 2024 اناؤنس ہوا تو لوگوں نے بائیکاٹ کیا، مسلمانوں نے بائیکاٹ کیا، پورے پاکستان میں بائیکاٹ کیا اور اتنا شاندار بائیکاٹ کیا سوشل میڈیا پر کہ مین اسٹریم میڈیا بھی اس کی خبریں بنانے پر مجبور ہو گیا۔ بات یہ تھی کہ ہم شاید اس چیز کو بھول گئے کہ پی ایس ایل کا بائیکاٹ کیا کیوں تھا۔ ہم نے اس لیے کیا تھا کہ کے ایف سی نے اسے اسپانسر کیا، اور ہم 7 اکتوبر سے جو قیامت غزہ پر، فلسطین پر اسرائیل نے توڑ رکھی ہے، اس کے بائیکاٹ میں جن کمپنیز کا بائیکاٹ کر رہے تھے اس میں کے ایف سی سر فہرست کمپنیز میں آتی ہے، کیونکہ یہ وہ امریکن کمپنی ہے جو فائدہ دیتی ہے امریکہ کو، جو اپنی ناجائز اولاد اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے اس جنگ میں۔ کس حد تک سپورٹ کرتا ہے کہ جب ابھی جنگ بندی کی بات ہوئی ہے تو وہاں پر تیسری مرتبہ ویٹو کیا ہے امریکہ نے اس چیز پر کہ جناب جنگ بندی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ اسرائیل ہماری ناجائز اولاد ہے، اس کو کھل کر اس بات کی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ جتنا چاہے قتل عام کرے اور اس پر کوئی گرفت نہیں کی جائے گی، کوئی پکڑ نہیں کی جائے گی۔ ویڈیوز دیکھی ہم نے، کس قسم کی ویڈیوز ہم نے نہیں دیکھی؟ بچوں کی وہ ویڈیوز کہ جن کو دیکھ کر انسان کا دل پتھر کا ہو تو وہ بھی پگھل جائے، لیکن ہم پتہ نہیں کس مٹی کے بنے کہ ہمارے دلوں پر اس چیز کا کوئی اثر ہوا نہیں۔ ہمارا جب میچ آیا تو ہماری خواہشات جو ہیں وہ ایمانی تقاضوں پر غالب آ گئیں، اور اتنی آ گئیں کہ بے شرمی کی انتہا ہو گئی۔ بہت ساری تعداد ہے لوگوں کی جنہوں نے پی ایس ایل دیکھنا شروع کر دیا، باوجود بائیکاٹ کی کال کے پی ایس ایل دیکھنا شروع کر دیا۔ جو ان سے زیادہ بے شرم تھے انہوں نے اسٹیڈیم میں جا کر پی ایس ایل دیکھا ہے، جا رہے ہیں، اب بھی جا رہے ہیں دیکھنے کے لیے۔ اور جو ان سے بھی زیادہ ایک درجے کے بے شرم ہیں وہ ہیں جو میچ دیکھنے کی لاجکس پیش کر رہے ہیں، بائیکاٹ نہ کرنے کی وجوہات بتا رہے ہیں کہ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے جناب بائیکاٹ سے۔ بھائی آپ کو فائدہ نہیں ہوتا ہوگا، بات ہے ایمان کی اور کفر کی، فائدہ اور نقصان اس چیز کا اٹھے گا قیامت کے روز، یہاں پتہ نہیں چلے گا۔ بات دیکھ لیتے ہیں، چلیں شاید شرم آ جائے کسی کو۔ یہ ہے اینڈی اوگلس، امریکن کانگریس مین، کانگریس کا رکن، جس نے واضح الفاظ میں بیان دیا ہے آج کی تاریخ میں کس چیز کا، کہ فلسطینی بچوں کو سب قتل کر دینے چاہیے، سارے بچوں کو مار ڈالنا چاہیے، انہیں قتل کر دینا چاہیے۔ ان لوگوں سے اب کوئی پوچھنے والی آواز ہمارے پاس اٹھتی نظر نہیں آ رہی پاکستان میں، کہ کوئی پوچھے کہ تم لوگ تو ہیومن رائٹس کے گانے گاتے ہو اور تمہارے ساتھی یہاں پہ دیسی لبرل جتنے بھی چٹے بٹے بیٹھے ہیں سیکولر لبرل طبقے کے، وہ سارے تمہاری آواز میں آواز ملاتے ہیں۔ اس وقت وہ سارے کے سارے کہاں غائب ہیں جب یہ بندہ اپنا منہ کھول کر یہ بکواس کر رہا ہے؟ اور یہ تو چلو بھیڑیے ہیں، قرآن نے ان کو ثابت کیا، ہمیں بتایا کہ یہود و نصارہ تمہارے دشمن ہیں، ہم تو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، اس سے بھی آگے نکل گئے۔ بات یہ ہو گئی کہ بھائی ہمارے اسٹیڈیم میں اگر کوئی میچ دیکھنے اس لیے جا رہا ہے کہ میں وہاں پہ جا کے فلسطین کے لیے آواز اٹھاؤں گا، میں وہاں جھنڈا لے جاؤں گا فلسطین کا، میں وہاں پر اپنے ہاتھ پہ فلسطین لکھ کر لے جاؤں گا، تو ان کو بھی روک دیا۔ بھائی ہم کون سے ملک میں رہ رہے ہیں؟ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ کوئی امریکستان ہے؟ یہاں پر سارا کا سارا حکم اور سارے نظریات ان کے چلنے لگیں گے؟ ہم لوگ ہیں کون؟ ہم اپنی اصلیت بھول گئے، اصل بھول گئے۔ دیکھیں ہمارا کام ہے کھول کر حق کو بیان کرنا۔ الحمدللہ پہلے دن سے شعور انسٹیٹیوٹ کی طرف سے ہم اپنا کام کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر آپ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ مسلسل غزہ کے بارے میں آواز بھی اٹھا رہے ہیں، اور ہم نے اس پر کام بھی کیا۔ بائیکاٹ کی کال ہم نے دی، یہ کچھ پروڈکٹس اور آپ کے بیک پہ چل رہی ہوں گی، اب آپ ان کو دیکھیے، یہ ایک کے بعد ایک جو پروڈکٹس ہیں ان کا بھی بائیکاٹ کر ڈالنا ہے۔ اور یہ بات نہیں ہے کہ بار بار آپ کو یاد دلایا جائے کہ بائیکاٹ کرنا، یاد اس لیے دلاتے ہیں کہ انسان کے دل میں نا ایجادات کی بڑی محبت آ گئی ہے، عادت غالب آ جاتی ہے ایمان کے اوپر، اس لیے یاد دلا رہے ہیں کہ ان کا بائیکاٹ کر ڈالیے، ہمیشہ کے لیے بائیکاٹ کر ڈالیے۔ ایک طرف تو دنیا ہے، وہاں پر آپ کے لیے ذائقے ہیں، لذتیں ہیں، پروڈکٹس ہیں، کھیل کا مزہ ہے، دنیا کی انتہائی لذتیں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، ان کی محبت ہے۔ دوسری طرف آپ کے سامنے امت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے جو شخص جس سے محبت کرتا ہوگا قیامت کے روز اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ تو اپنی محبت کا تعین کر لیجئے، اور قیامت کے روز آپ کس کے ساتھ اٹھیں گے، آپ کا انجام کیا ہوگا، آپ کی محبت کا انجام کیا ہوگا، اس بات کی فکر ابھی سے کر لیجئے۔ آپ کے پاس قبلہ اول ہے، حرم ہے، صحیح ہے، اس کی محبت بھی اپنی جگہ پر ہے۔ اب دنیا کو چوز کرنا ہے یا آخرت کو چوز کرنا ہے، اس محبت کا فیصلہ کر لیجئے کہ اس محبت کا انجام کیا ہوگا۔